مہرو ایک پہاڑی قبیلے میں پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی۔ سسرال والوں کا سلوک اس سے اچھا نہ تھا۔ ایک دیور تو نہایت سخت دل اور شکی نوجوان تھا۔ وہ اوباش اور نکما بھی تھا۔ اس کا نام سنگین خان تھا۔ وہ کام کم کرتا اور روب زیادہ جماتا تھا۔ انہی عادات کے باعث سب نالاں تھے، مگر اس کی دادا گیری کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ مہرو تو اپنے اس دیور سے سہمی سہمی رہتی، کیونکہ اس کے کندھے پر ہر وقت بندوق ہوتی، اور بات کرتے ہوئے وہ خون خرابے کا تذکرہ ضرور کرتا تھا۔ تاہم تینوں بیٹوں میں سے یہی ماں کا سب سے لاڈلا تھا۔ مہرو کی ساس بڑی سخت گیر عورت تھی، اور بہو کے معاملے میں اس کی سنگ دلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب برے صغیر ابھی تقسیم نہ ہوا تھا۔ تب اکثر گھروں میں آٹا پتھر کی چکی پر خواتین خود پیسا کرتی تھیں۔ مہرو کی 3 نندیں تھیں، لیکن ساس تمام گھر والوں کے لیے روزانہ کا آٹا چکی پر مہرو سے ہی پسواتی تھی۔ حالانکہ یہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، پھر بھی خادمہ رکھنے کی بجائے ساس مہرو سے ہی دھان کی بوریاں کٹواتی اور پانی کے مشکیزیں بھرواتی تھی۔ پہاڑوں میں بہتے چشموں سے بھاری مشکیزیں بھر لانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کام موہب خان کا ملازم بھی سر انجام دے سکتا تھا، مگر جہاں دیدہ ساس نازک بدن بہو کو آسائش پسند نہ بننے دینا چاہتی تھی۔ چشمے پر پانی بھرنے کو مہرو کے ساتھ اس کی نندیں بھی جاتی تھی، مگر مشکیزیں صرف مہرو ہی اٹھاتی تھی۔ وہ سارے گھر کا کام خاموشی سے کرتی۔ وہ نہایت اطاعت گزار عورت تھی۔ اس نے کبھی سسرال والوں کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ بیاہ کے بعد وہ کبھی میکے بھی لوٹ کر نہ گئی۔ ایک روز ساس نے مہرو سے کہا، بہو یہ امانت کے روپے ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو۔ میرے شوہر کے پاس کوئی شخص امانت رکھوا کر گیا ہے، جب وہ مانگیں گے میں تم سے لے لوں گی، اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اگر سنگین دیکھ لے گا تو مجھ کو تنگ کرے گا۔ مہرو نے رقم ٹرنک میں چھپا دی اور اوپر سے تالا بھی لگا دیا۔ جانے کیسے سنگین نے چھپ کر یہ گفتگو سن لی۔ چند دن گزرے تو ساس نے امانت طلب کی۔ مہرو نے ٹرنک کھولا تو رقم غائب تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب ساس کو کیا جواب دے؟ وہ سمجھ گئی کہ خان کی کارستانی ہے، مگر وہ لب نہ کھول سکتی تھی۔ ساس یہ بات کہاں ماننے والی تھی، الٹا اسی پر الزام دھر دیتی۔ اس زمانے میں 150 کی رقم بھی 5000 کے برابر ہوگی، جبکہ ایک مکان بھی اتنی رقم میں مل جاتا تھا۔ مہرو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گمسم ٹرنک کے پاس بیٹھی تھی، تبھی ساس اندر آ کر بولی، مہرو وہ رقم اپنے پاس ہی رہنے دو، فی الحال تمہارے سسر کو ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کی امانت ہے اسے جمعے کو لوٹنا ہے۔ اس وقت تو مصیبت ٹل گئی، مگر رقم تو مہرو کو دینی تھی۔ تمام رات یہ بیچاری سوچتی رہی، شب کو نہ سو سکی۔ وہ کسی سے اپنی پریشانی نہ کہہ سکتی تھی۔ شوہر بستی سے باہر گیا ہوا تھا، میکہ دور تھا۔ شکنجہ خان یہاں ہوتا تب بھی کیا ہوتا۔ اس قبیلے میں ان دنوں عورتوں کی حیثیت مرد کی زر خرید لونڈی کے برابر تھی۔ شکنجہ خان پوری طرح ماں کے شکنجے میں تھا۔ وہ بیوی کی بات کب سنتا تھا؟ جمعے میں 3 دن باقی تھے۔ یہ سوچ سوچ کر مہرو کا جی الٹا جا رہا تھا۔ صبح سویرے 4 بجے بیدار ہونا اس کا معمول تھا۔ روزانہ کے لیے آٹا چکی پر پیسنا ہوتا تھا۔ آج بھی چکی پیستے ہوئے سوچ کی لپٹوں پر سلگتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر کا ملازم بخت آیا تھا، جس کا سارا خاندان اس کے سسر محب خان کا نمک خوار تھا۔
اور یہ سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایسے چاکروں کا سلسلہ غلامی اعتبار کی زنجیروں سے بندھا ہوتا تھا۔ بہو بیٹیاں گھر کی چار دیواری کے اندر سے ان کو کام بتا سکتی تھیں، ملازم گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ بخت کی دستک سن کر مہرو نے چکی کا پھیرا ٹھہرایا اور مشکیزے کو کمر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ وہ کھلی کی بھیگی پرات اٹھا کر ڈیوڑی کے پاس لے گئی اور بولی، بخت، جانوروں کو چارہ ڈال دے، پر ذرا ٹھہر کر میری بات سن لے۔ جی بہو بیوی، کہیے کیا بات ہے؟ مہرو بولی، اماں نے میرے پاس 150 روپے رکھوائے تھے، وہ کسی کی امانت تھے، میرے ٹرنک سے چوری ہو گئے ہیں، میرا زیور کسی سنار کے پاس گروی رکھ کر رقم لا دو، ورنہ بڑی خرابی مجھ پر ٹوٹے گی۔ ابھی وہ اتنی بات ہی کر پائی تھی کہ کھٹکا ہوا۔ وہ جلدی سے ڈیوڑی سے ہٹتی ہوئی بولی، اچھا بخت، اب تم جاؤ، میں کل صبح تڑکے سے پہلے زیور تمہارے حجرے میں پہنچا دوں گی۔ ملازم چلا گیا۔ وہ تمام دن سوچتا رہا کہ مہرو بی بی مصیبت میں ہے، اب اس کا انجام نہ جانے کیا ہوگا۔ رات ہی بہو نے پوٹلی بنا کر زیورات گندم کے ڈھیر میں چھپا دیے تھے۔ یہ زیورات اس کی ماں نے اسے دیے تھے، وہ ان کی بلا شرکت غیر مالک تھے۔ رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی۔ اس نے زیور کی پوٹلی گندم کی ڈھیری سے نکالی اور در کھول بخت کی کوٹھڑی کو چل دی۔ دروازے سے اس کے حجرے کا فاصلہ 40 قدم ہوگا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانب بنا ہوا تھا، جس کی چھت گھر کی 4 دیواری سے نیچی تھی۔ ساتھ ہی اس سے متصل جانوروں کا باڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا تھا، لیکن صبح کا مکھڑا رات کے گھونگھٹ سے جھلکنے والا تھا۔ تبھی رات کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ بخت جاگ رہا تھا۔ مہرو نے ہلکے سے در بجایا اور بخت نے اس سے زیور کی پوٹلی لے لی۔ جب میرا بھائی آئے گا، روپے اس سے لے کر زیور چھڑوا لوں گی، مگر دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی، لیکن ابھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہ پائی تھی کہ سنگین خان نے اس کو للکارا، رک جاؤ مہرو، تم بخت کے حجرے سے آ رہی ہو نا؟ سنگین کی آواز سنی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تبھی وہ گھوڑی سے اتر آیا اور بولا، بے غیرت، ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مہرو نے ہمت جمع کی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی، مگر سنگین خان جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ رہا تھا، بندوق تان کر خادم کے سر پر جا پہنچا۔ بخت بیچارہ جھولی میں مہرو کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہ زیور اپنے دوپٹے میں باندھ کر لائی تھی اور دوپٹہ اب نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا۔ سنگین نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوپٹہ زمین پر گر گئے۔ دوپٹہ اٹھا کر سنگین نے زیور دوبارہ اس میں ڈال لیے اور بخت کو دھکا دے کر بولا، نمک حرام، تیری یہ مجال؟ پھر اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تجھے بندوق سے ہلاک کر ڈالتا، لیکن اس کا فیصلہ بھائی کے ہاتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت تک اس کوٹھڑی میں تو موت کا انتظار کر، جب تک بھائی لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے حجرے کے دروازے پر لگی لوہے کی زنجیر والی کنڈی باہر سے چڑھا کر تالا لگا دیا۔ ادھر مہرو جان چکی تھی کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ نوکر کی کٹیا میں قدم رکھ کر اس نے جو فاش غلطی کی تھی اس کی سزا اسے ملنی تھی۔ دیور نے اس پر بدکاری کا الزام لگا ہی دینا تھا، کیونکہ اس گھرانے کی عورتیں منہ اندھیرے یوں ہی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں۔ یہ بات بہو کو اچھی طرح معلوم تھی۔